بلاول بھٹو زرداری اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کوئی کال نہیں دیا تھا، لیکن جیسے خبر میں آیا کہ میں نیب جا رہا تھا تو میرے چند کارکن جو یہاں موجود تھے یا یہاں سے نزدیک تھے، میرا ایم این ایز جو کہ یہاں ہیں بیکاز ویئر ان سیشن had decided to accompany me. Now قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کو اکمپنی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا ساتھی پرامن طریقے سے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے elected members of both houses were today attacked by the government of Mr. Imran Khan. Force was used against peaceful citizens. I don't even say peaceful protesters because they weren't protesting. اس سے پہلے آپ نے حملہ کر لیا، واٹر کیننز استعمال کیے گئے، ٹیئر گیس استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج ہو، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے لیے کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ ہم اس قسم کی ہتھ کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ اپنے اصولوں سے پہ کمپرومائز کریں گے، نہ ہمارا نظریہ پہ کمپرومائز کریں گے۔ آپ اپنا جو آمرانہ طریقہ کار ہے، جو اعجاز شاہ صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے، وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ سو کالڈ جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب جمہوریت ہوتا ہے تو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پورا ایک سازش پہ اتر آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ پر قبضہ کرے، وہ ون پارٹی رول نافذ کرے، ہر فارم آف ڈسینٹ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بلاگر ہو یا صحافت جرنلسٹ ہو یا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہو یا کوئی سیاستدان، جو بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ملک کے عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ خان نے تبدیلی کا دعویٰ پر دھوکہ دیا ہے، کہ خان عمران سے یہ حکومت چل نہیں پا رہا، یہ نہ اہل ہے، یہ نہ لائق ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ ملک چلا سکے، ہمارا معیشت برباد ہو رہا ہے، ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ تو اپنا نالائقی، اپنا نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کے سازشیں شروع کرتے ہیں، اس قسم کا ایکسٹریم فورس استعمال کرتے ہیں۔ بوڑھے، عورتیں، بچے کے خلاف جو تشدد آج کیا گیا، میں اس سارا ویڈیو فوٹیج کا ریکارڈ منگوا رہا ہوں، اور سارے قانونی آپشنز جو ہے ہمارے پاس ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک آج میرا نیب کی پیشی ہے، ہمارا نیب کے بارے میں، نیب ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرکچرلی نیب پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا یہ کالا قانون ہے، جیسے ہر آمر کا قانون کالا قانون ہوتا ہے، یہ بھی کالا قانون ہے۔ یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا کیس میں رول آف لا، اسٹینڈرڈ پریسیڈنس،
استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارا انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو دا فیئر ٹرائل انڈرمائن کیا جا رہا ہے. لیکن ان سب اعتراضات کے باوجود ہم ہر ادارہ کو ہمیشہ جب شہید بی بی بھی کینگرو کورٹس کے سامنے پیش ہو رہی تھی وہ کینگرو کورٹس کہتی تھی مگر جاتی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے, برا لا ہو یا صحیح لا ہو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور میں آج اس کیس میں پیش ہوا جس کمپنی کے بارے میں مجھے سوال کیا جا رہا ہے. اس کمپنی کا شیئر ہولڈر مجھے بنایا گیا تھا جب میں ایک بچہ تھا, جب میں اسکول جاتا تھا. جب صدر زرداری صدر پاکستان بنا اس کو اپنا جو آفیسز آف پروفٹ ہے اس سے استعفیٰ دینا پڑا. تو اس لیے مجھے اس کمپنی کے آفس بیررز میں شامل کیا گیا. لیکن میں کبھی بھی نہیں کسی بھی بزنس میں میں نے کبھی بھی کوئی انوالومنٹ نہیں کی. اور یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے, اور اسی بنیاد پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ مجھے گھسیٹا گیا ہے اس کیس میں, اور سوال کیا کہ کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کا نام اس میں ڈالا گیا. ڈسپائٹ دیز ریزرویشنز میں آج گیا نیب میں, جو میں ان سے تقریباً 20 منٹ ہمارا انٹریکشن ہوا, انٹرویو ہوا, اور جو سوال میں کا جواب میں وہاں دے سکتا تھا میں نے دیا. لیکن اس لیے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی میں کوئی ڈے ٹو ڈے انوالومنٹ نہیں رکھی, تو پھر نیب نے مجھے ایک کویسچنیئر دیا تاکہ میں اپنے لائر سے مشورہ کر کے اس کویسچنیئر کا جواب دے سکوں. تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی میں اس کویسچنیئر کا جواب بھی دوں گا نیب پہ. میں یہ بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہمارا اتنے سارے اعتراضات ہیں. ہم ہمیشہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, عامر کا بنایا ہوا قانون ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ جمہوری پسند سیاسی جماعتیں جو کہ رول آف لا کو فالو کرتے ہیں, جو آئین کو فالو کرتے ہیں, ان اعتراضات کے باوجود ہم یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگت رہے ہیں. اسی کیس میں جہاں چیف جسٹس صاحب نے وہ لفظ استعمال کیے, اس کا ریٹن آرڈر میں لکھا کہ the council, اور یہ ہے کاؤنسل جو کہ پروسیکیوٹر ہے, has conceded that the material relating to Chief Minister Murad Ali Shah and Bilawal Bhutto Zardari needs to be re-examined to arrive at the correct conclusion. So جب کہ یہ کیسز کو میں نیب میں جانا, اس کے تفتیش ہونا بھی سپریم کورٹ کے ایک آرڈر تھا, اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکشن تھا. اس بات پہ میں نے آج نیب والے سے پوچھا کہ آپ نے کیا عمل اپنایا ہے, what have you done so far to comply with this. Unfortunately, I didn't get any comprehensive response, and I've decided to send them the written order. It is unfortunate کہ جو چیزیں ہمارے خلاف سمجھا جاتا ہے اس پہ پورا کا پورا implementation ہوتا ہے, لیکن جو instructions revisit کا ہے to arrive to the correct conclusion after maliciously maligning me, those steps have not been taken to this date. اور میں بس اس فیکٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
کہ ہم ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈز کا سسٹم فیس کرتے آ رہے ہیں, آج بھی فیس کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم کل بھی باعزت بری ہوئے اور انشاءاللہ آج بھی باعزت بری ہوں گے. ہمارا, میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ ہمارا نیب کا اسٹرکچرل ایشوز ہے اس کے خلاف. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی رویے سے جب آپ اپنا کیپٹل کو ایک وار زون بنا دیتے ہو, آپ اپنا پیسفل سٹیزنز کے خلاف یہ حرکتیں کرتے ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھراتے ہو, جب نیب اور ایف آئی اے کو آپ ہر بزنس مین اور ہر بیوروکریٹ کے پیچھے بیچتے ہو, تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتا ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہوتا ہے, اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کا معیشت پہ. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس وقت اس ملک میں نہ کوئی بیوروکریٹ نہ کوئی بزنس مین کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیوں کام کرے؟ انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے پروفیسرز کے ساتھ, یونیورسٹی چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے ڈاکٹرز, لاہور کے ہاسپٹلز چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو آج جب ان کے پیچھے نیب اور ایف آئی اے بیچے گی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, تو پھر خوف پھیلتا ہے معیشت میں, اس سے آپ کا پورا معیشت بیٹھ جاتا ہے. جب آپ کا ملک میں a country of 200 million people, صرف 2 million people pay taxes, then you can't call the 198 million people that you have been unable to bring in your tax net چور, ڈاکو, کرپٹ. ان کا بھی بزنسز ہے, حلال بزنسز ہے, اور وہ چل رہے ہیں. اس حکومت میں اس ملک کا زیادہ تر جو بزنس مین ہے, بیوروکریٹس ہے, 80% کو چور قرار دے دیا. اور اس وجہ سے آپ کا معیشت جو ہے وہ اٹھ نہیں رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو قدم, جو رویہ اس حکومت کا ہے, یہ وہی رویہ ہے جو مشرف کا تھا. اگر آج اسلام آباد کا یہاں صورتحال ہے, تو پھر یو کین اونلی امیجن کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, جہاں آپ لوگ ساتھ نہیں ہو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے, دوسرا ویو دینے کے لیے, پورا ملک پہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے. We can only imagine what is happening there. And نوید قمر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر سے مطالبہ کیا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ if a member of the National Assembly has been arrested, the speaker has to be informed and the speaker has to inform the members of the House. That process has not been followed. And we do not know why. That is illegal. اس لیے میں پھر کل بھی مطالبہ کیا, آج بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساؤتھ وزیرستان کا, اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کے سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے. ملک کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. ہمارا آج میرے اسلام آباد سے female MNAs have been arrested. They've been attacked outside of custody and inside of custody. I demand their release immediately. I demand to know whether the speaker was informed in accordance to procedure. And if they are not released, I demand their production orders before the National Assembly of Pakistan. فیمیل ایم این ایز کو آپ نے رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے, جب وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں, پرامن طریقے سے اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہ مدینہ کا ریاست ہے. مدینہ کے ریاست میں آپ روزہ میں خواتین پہ حملہ کر سکتے ہو, اریسٹ کر سکتے ہو.
میں جتنا میں اس پہ مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہوگا. یہ پرانے جو اعجاز شاہ کے طریقے ہیں، آمرانہ طریقے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں. وہ بلیک میل کے تھرو ہر ادارہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جمہوری پسند ججز کو، جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں، ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں، اور خان کی حکومت ان کو کوٹ سے نکال کے اپنی ہی سلیکٹڈ ججز بھیجنا چاہتا ہے. نیب as an institution, I have 1,000 reservations. The conduct of NAB chairman as an individual, particularly when it comes to those interviews to Mr. Javed Chaudhry, I've expressed my reservations and I'm still considering my options. لیکن جو تماشا ہمارے سامنے ہوا تھا اس ویکینڈ، that میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ دباؤ سے نیب کو چلا رہے ہیں، دھمکی سے نیب کو چلا رہے ہیں، اور اس ویکینڈ پہ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے. یہ اسی سازش کا حصہ ہے. They are not happy کہ نیب ان کا 99% کام کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیب پورا کا پورا ان کا ہر عہدیدار وہ بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ بھی ان سے سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ ہو. ہمیں یہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے. جس طریقے سے ہم فاٹا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارا انسانی حقوق پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. خان ریاست کو استعمال کر رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جو سیاستدان ہیں، جمہوری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اور اس ملک کے عوام کو بتائے کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت ان کے حق چھین رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی پاکستان کی جمہوریت کا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن it is unfortunate that after so much blood has been spilled, so many lives have been lost, so much progress has been made, we're now looking at a Pakistan that is not much difference to the Pakistan we saw in 2006 when Pervez Musharraf was a dictator in charge. آپ سب کو شکریہ. میں آپ کا سوال رضا سے پوچھیں. یہ دے دو مائک. رزاق شفیق میرا نام ہے، ٹی وی سے میرا تعلق ہے. یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ چیئرمین نیب کے وہ جو کنڈکٹ تھا ان کا ذاتی تھا، لیکن مجھے ایک یہ بات بتائیے کہ جب آپ ایک آئینی عہدے پر ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی آئینی عہدے پر یا سرکاری عہدے پر ہو تو اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ عوام کی ہوتی ہے. تو اس پر اتنی بڑی پیپلز پارٹی کی جماعت کس طرح وہ کر سکتی ہے کہ اس کو ذاتی عمل قرار دے کر آپ اس کو بالکل الگ کر دیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک میں ہر سازش دیکھا. ہم نے ٹیرین وائٹ کا سازش دیکھا، لیکن ہم نے اصولاً اس میں سیاسی فائدہ تو تھا، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا. اور اسی طریقے سے ہم نے بہت سی سازشیں دیکھے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے یہ ویڈیوز بھی دیکھے، آڈیو کلپس بھی دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے سازش نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کا انٹرویو، کنٹروورشل انٹرویو، ہم سمجھتے نہیں دینا چاہیے انٹرویو، لیکن دے دیا، آ گیا. اس میں ایک دو لائنز ہے جو بڑے انٹرسٹنگ ہے، جو پورا اپوزیشن کا شروع سے موقف تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ شروع ہوتی ہے نیب سے اور ختم ہوتی ہے نیب سے.
یا اگر کھری ہے آج وہ نیب کی وجہ سے. تو جب آرٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں حکومت کے الائز اور حکومت کے نمائندے کے کیسز کو کھولتا ہوں تو حکومت گر جائے گا, اور دو دن بعد وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ کے چینل سے یہ خبر آتا ہے, تو میں نے کافی سازشیں دیکھے ہیں. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے, اور انویسٹیگیشن ضرور ہونا چاہیے. عمران خان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ان کے اسپیشل اسسٹنٹس جو کہ ہٹے ان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اگر ہٹایا تو اتنا تو مان لیا کہ وہ انوالو تھا نا, ورنہ کیوں ہٹایا. تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ اعجاز شاہ کا پرانا طریقہ کار ہے. ہمیں مشرف کا دور یاد ہے, جیسے مشرف کے دور میں مشرف نے ججز کو نکالنا تھا, اسی طریقے سے مشرف کی باقیات کورٹ سے ججز کو نکالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے how we deal with the situation. But leaving this personal issue aside, ہمارا جو ہمیشہ سے structural criticisms ہے اس ادارے کے, وہ اپنی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے, یہ اب جنرل مائک کھلا ہے, یہ جنرل مائک ہے. اب میں اس کو کرنے لگا انٹرنل پہ, ٹھیک ہے, اچھا لگا پہ کرنے جاری کرنے کے لیے کوئی درخواست بھی پیپلز پارٹی اسپیکر کو دے گی, اور شمالی وزیرستان میں ڈائلاگ کے لیے یا سالسی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ تھینک یو. جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی بات ہے, میں مطالبہ کر رہا ہوں, اور وہ اس لیے آپ کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے فار سم ریزن 2 دن چھٹی دیا ہے نیشنل اسمبلی کو ان دا مڈل آف دا ویک. تو میں فلور پہ یہ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ ان پر پہنچے کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر فل فور ہونا چاہیے. جہاں تک ڈاکیومنٹری پوزیشن ہے لکھنے کے لیے, وہ ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از outrageous and the speaker must explain himself کہ how was a member of his house arrested and we not informed in accordance to the rules. Whatever the reason. And آج بھی جو ہمارے خواتین MNAs کو arrest کیا گیا ہے, I would want to know